13ویں صدی کا جب آغاز ہوا تو دنیا میں مجموعی طور پر امت مسلمہ ایک نازک دور سے گزر رہی تھی، اور اسی اثنا میں دنیا کے نقشے پہ ایک نئی سلطنت ابھرنا شروع ہوئی، جو کہ چنگیز خان کی قیادت میں منگولیا سے تعلق رکھنے والی ایک خونخوار فوج نے اپنی سلطنت کی توسیع کے لیے جب دوسرے علاقوں پر یلغار کی تو وہ ایک طرف مشرقی یورپ سے ابھرتے ہوئے وسط یورپ تک پہنچے، تو دوسری طرف سائبیریا اور بر صغیر، چائنا اور خطہ فارس تک اپنی طاقت کا لوہا منوانے میں کامیاب ہوئے۔ منگول فوجوں نے جو ظلم اور بربریت کی جو مثالیں قائم کی وہ رہتی دنیا تک اپنی مثال آپ ہیں، اور منگولوں کے مظالم کے آگے دنیا کی ساری بڑی سلطنتیں دم توڑ رہی تھیں۔ اور دوسری طرف سلطنت خوارزم میں ایران، کرمان، شام اور عراق میں آل سلجوق کے بیشتر مقامات کو فتح کر لیا تھا، اور اس وقت ان کی قوت اوج شباب پر تھی، اور چنگیز خان کی فوج نے اپنی تمام ہولناکیوں کے ساتھ سلطنت خوارزم کا رخ کیا اور اس کو پاش کر ڈالا۔ اس سلطنت کی تباہی کے بعد وہاں پہ موجود ترک قبیلے کسی محفوظ جگہ کی تلاش میں ہجرت کرنے لگے، اور ان ترک قبیلوں میں زیادہ تر قبیلے چرواہے اور خانہ بدوش تھے، اور انہیں جہاں سرسبز علاقہ اور پانی نظر آیا وہیں پہ خیمہ ڈال کر ڈیرا ڈال لیا۔ ان ترک قبیلوں میں سے کچھ ایران اور شام پہنچے اور کچھ نے مصر کی طرف ہجرت کی۔ ان قبیلوں میں سے ایک قبیلہ کائی قبیلہ تھا، اور جو کائی قبیلہ ہے وہ دوسرے قبیلوں سے بڑا اور بہت زیادہ طاقتور تھا، اور یہ نہایت جنگجو قبیلہ تھا، اور اس قبیلے کے سردار سلیمان شاہ تھے۔ اور یہ کائی قبیلہ اپنے سردار سلیمان شاہ کی نگرانی میں اپنے وطن خراسان کو چھوڑ کے ہجرت کے لیے جا رہا تھا، اور اسی طرح دریائے فرات کو عبور کرتے ہوئے سلیمان شاہ پانی میں گر گئے اور دوبارہ اٹھ نہ سکے۔ اور سلیمان شاہ کے 4 بیٹے تھے، سنگرتکین، کردوگلو، ارطغرل اور دندار۔ اور سلیمان شاہ کی وفات کے بعد کائی قبیلہ منتشر ہو گیا۔ سنگرتکین اور کردوگلو اپنے اہل خانہ اور بہت سے ساتھیوں کے ساتھ اہلت چلے گئے، اور جو لوگ بچ گئے تھے انہوں نے ارطغرل غازی کو اپنی بہادری اور شجاعت کی وجہ سے اپنا سردار چن لیا تھا۔ ارطغرل غازی نہایت شفیق، بہادر، نڈر اور جنگجو طبیعت کے مالک تھے، اور آپ اپنے قبیلے کا دفاع کرنا خوب جانتے تھے۔ اور ارطغرل غازی اپنے چھوٹے بھائی اور تقریباً 420 گھرانوں کے ساتھ ایشیا کچک کی طرف روانہ ہو گئے اور دوبارہ سلجوق سلطنت میں شامل ہو گئے۔ اور سلجوقی سلطنت کے اس وقت کے حکمران سلطان علاء الدین کیقوبک تھے، جو کہ اپنے عدل و انصاف کی وجہ سے بہت شہرت رکھتے تھے۔ اور ارطغرل غازی جب اپنے قبیلے کے ہمراہ یہاں پہ پناہ لینے کے لیے کونیا کی طرف جا رہے تھے، اور راستے میں انقرہ کے قریب ارطغرل غازی کو 2 فوجیں مصروف جنگ نظر آئیں، اور ارطغرل غازی ان دونوں میں سے کسی بھی فریقین کے واقف نہیں تھے، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ ان میں سے ایک جماعت جو دوسری جماعت سے طاقتور ہے، تو ارطغرل غازی اپنے جانبازوں کی حمایت کے ساتھ، جن کی تعداد صرف 414 تھی، انہیں لے کے کمزور فریق کی طرف بڑھے، اور اپنے ان صرف 444 بہادروں کے ساتھ مخالف فوج پہ بھرپور طریقے سے حملہ کر دیا، اور مخالف فوج ڈر گئی، اور وہ ڈر کے بھاگی، انہوں نے اپنی شکست تسلیم کر لی۔ ان کے ذہن میں تھا کہ انہیں پتہ نہیں کہاں سے مدد مل رہی ہے، ان کے پیچھے مدد کو کچھ سپاہی پہنچ گئے ہیں، لیکن جب دوسری طرف جو فوج ہار رہی تھی اور اب وہ جیت گئی ہے، وہ سلجوقی سلطنت سلطان علاء الدین کی فوج تھی۔ اور مخالف فوج کے بارے میں یہ خیال کیا جاتا ہے بعض کے نزدیک کہ وہ بازنطینی عیسائی تھے، اور بعض کے نزدیک وہ تاتاری تھے۔ سلطان علاء الدین ارطغرل کی بہادری سے بہت زیادہ خوش ہوئے، اور انہیں اپنی سلطنت میں انقرہ کے قریب ایک علاقہ دیا، اور یہ ایک پہاڑی علاقہ تھا، اور کائی قبیلہ یہیں پہ آباد ہو گیا۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ سلطان نے یہ علاقہ کائی کو اس لیے دیا کہ یہاں یہ سرحدی علاقہ تھا، اور بازنطینیوں کے کسی بھی حملے کی صورت میں بچا جا سکتا ہے، اور سلجوقی سلطنت کی یہ سرحد اس طرف سے محفوظ ہو جائے۔ اور سلطان نے انہیں اجازت دی کہ سرحد کے ساتھ ساتھ علاقوں کو فتح کریں اور ان کو سلطنت میں شامل کریں۔
یہ علاقہ بازنطینی سلطنت کے بالکل سرحد کے ساتھ جڑا ہوا تھا، اور ارطغرل غازی نے کچھ ہی عرصہ میں اپنی شجاعت اور بہادری کا سکہ جما دیا، اور کچھ ہی عرصہ بعد ارطغرل غازی کو سلطان کی طرف سے سوگوت شہر بھی دے دیا گیا۔ اور ان فتوحات کا نتیجہ یہ ہوا کہ باقی بہت سے ترک قبائل ارطغرل کے ساتھ مل گئے اور انہیں اپنا سردار بھی تسلیم کر لیا۔ اس طرح ارطغرل غازی کی قوت روز بروز بڑھتی گئی اور ان کا اقتدار گرد و پیش کے علاقوں میں قائم ہونے لگا، اور سلطان علاؤ الدین کے لیے کسی ایسے بہادر شخص کے لیے کہ ایسے علاقے کو فتح کر لینا کہیں پریشانی کا باعث ہوتا، لیکن دوسری طرف ایشیائے کوچک میں سلجوقی سلطنت اپنے اندرونی غداریوں کی وجہ سے اپنے اختتام پہ تھی، جبکہ کونیا میں سلاجقانوں کی شان و شوکت اب بھی قائم تھی، تاہم حکومت کا دائرہ بہت زیادہ محدود رہ گیا تھا۔ ایک طرف تو تاتاریوں نے کئی علاقوں پہ قبضہ کر لیا تھا، اور دوسری طرف بازنطینیوں نے قدیم عیسائی سلطنت کے اکثر صوبے واپس لے لیے تھے، اور اس کے علاوہ کافی زیادہ سلجوقی سرداروں نے اپنی خود مختار حکومتیں قائم کر لی تھیں، اور سرحدی علاقوں میں جنگ کا سلسلہ تقریباً جاری ہی رہتا تھا، اور تاتاری حملوں کا خطرہ کبھی دور نہیں ہوتا تھا۔ اور ایسی حالت میں ارطغرل جیسے بہادر شخص کی وجہ سے، جو کہ ہر حملے کو روکتا، بجائے اس کے کہ سلجوقی سلطنت تشویش کا شکار ہوتا، اسے بہت زیادہ خوشی اور اطمینان ہوتا، اور سلطان نے ارطغرل غازی کو مزید انعامات عطا کیے۔ اور جب یونی اور بروسا شہر کے درمیان میں ارطغرل غازی نے تاتاریوں اور بازنطینی فوج کو شکست دی، تو سلطان نے اس بہادری کے صلے میں اس شہر کو بھی ارطغرل غازی کی جائیداد میں دے دیا، اور اس پوری جاگیر کا نام سلطان نونی رکھا، اور ارطغرل غازی کو اپنے دستے کا سپہ سالار مقرر کیا۔ اور اس زرخیز زمین میں متعدد چراگاہوں اور پانی کے علاوہ بہت زیادہ قلعے بھی تھے، لیکن سلطان نونی کے اکثر حصے پہ خود سرداروں کا قبضہ تھا، اور ان زمینوں پہ اپنا تسلط قائم کرنے کے لیے ارطغرل غازی اور ان کے بعد اور اس کے بیٹے عثمان کو اپنی سلطنت بنانے کے لیے مدتوں جنگ کرنی پڑی۔ 1281 اور بعض کی نظر میں 1288 میں ارطغرل غازی نے 90 سال کی عمر میں انتقال کیا، اور ارطغرل غازی کی بیوی حلیمہ سلطان پرانے سلجوقی شہزادے غیاث الدین کی بیٹی تھیں، اور حلیمہ خاتون کے بدن سے ارطغرل غازی کے 3 بیٹے گندوز، ساوچے اور عثمان پیدا ہوئے۔ ارطغرل غازی کی وفات کے بعد آپ کے جانشین آپ کے سب سے چھوٹے بیٹے عثمان غازی تھے، اور عثمان غازی بھی اپنے والد کی طرح بہادر، حوصلہ مند اور مضبوط تھے، اور پکے مسلمان تھے۔ انہوں نے بھی اپنی فتوحات کا سلسلہ جاری رکھا، اور 1299 میں سلجوقی سلطنت تقریباً پوری ختم ہو گئی، اور تب عثمان غازی نے اپنے انڈر تقریباً تمام علاقوں میں اپنی خود مختار حکومت کا اعلان کر دیا، اور اس طرح سلجوقی سلطنت سے علیحدہ ایک عثمانی سلطنت قائم ہوئی، اور اس طرح دنیا کے نقشے پہ سلطنت عثمانیہ کا سورج طلوع ہوا، اور جو کہ دنیا میں 650 سال تک چمکتا رہا، اور جس کی وسعت 3 براعظموں میں تقریباً 2 کروڑ کلومیٹر تک پہنچی۔ اور اس عظیم سلطنت کے ہر ایک سلطان کی تاریخی حقائق کے ساتھ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، اور اس طرح کی مزید ہسٹوریکل ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں گی۔ ارطغرل غازی کو سوگوت میں دفن کیا گیا۔ آپ کے بیٹے عثمان غازی نے وہاں پہ ایک مسجد بھی تعمیر کروائی جس کا نام ارطغرل غازی رکھا۔ ارطغرل غازی کا مقبرہ سلطان عبدالحمید ثانی کے دور میں دوبارہ تعمیر کیا گیا، اور ترکمانستان کے دارالحکومت اشکبار میں آپ کے اعزاز میں ایک مسجد تعمیر کی گئی جس کا اس طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کے پاس بر وقت پہنچ سکے۔ تھینک یو ویری مچ۔